ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، دفاع صحابہ، دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیریز کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ خود ان کی اپنی علمی حالت بہت پتلی ہے، عربی زبان سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے میں بھی، احادیث پڑھنے میں بھی، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں بھی، احادیث کا ترجمہ کرنے میں بھی، جیسا کہ ہم اکثر مثالیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں سر دست ایک دو مثالیں پیش کر کے آگے بات شروع کرتا ہوں۔ مرزا صاحب قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہ صحیح آیت ہے۔ قرآن کریم کی آیت دراصل اس طرح ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ مرزا صاحب پڑھتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الحجر میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ بالکل غلط ہے، قرآن کریم کو غلط پڑھنا یہ گناہ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ جان بوجھ کے پڑھا ہے، لیکن انہیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مرزا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میری غلطی اگر کوئی مجھے بتاتا ہے تو میں فوراً قبول کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے تو سینکڑوں غلطیاں ان کی بتائی ہیں، جیسا کہ آگے ہم باقاعدہ اس پر مختصر گفتگو کریں گے کہ مرزا صاحب واقعی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح کی کئی غلطیاں ہم پہلے کئی سینکڑوں غلطیاں بتا چکے ہیں، لیکن مرزا صاحب نے کسی ایک غلطی سے بھی اعلانیہ طور پر رجوع نہیں کیا۔ تو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہاں نبی یہ فعل امر ہے اور آگے عبادی یہ مفعول بہ اول ہے، اور انی یہ انا ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر، یہ یہاں مفعول ثانی بن رہا ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے اس کے قواعد سے واقف ہیں وہ یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کو اتنا ہی علم نہیں ہے کہ درمیان کلام میں خصوصاً یا جب مفعول بہ واقع ہو رہا ہے تو اس نے انا ہی پڑھا جانا ہے، کیونکہ یہ جملے کا جز بن رہا ہے۔ عموماً انا جو ہے وہ پورا جملہ بنتا ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر، اور جو انا ہے وہ جزو جملہ بنتا ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک تو اگر قرآن کریم میں انا ہوتا تو یہی قاعدہ ہوتا، قرآن کریم میں انا ہے، یہی قاعدہ قانون ہے کہ اس کو انا ہی پڑھنا، یہاں انی انا الغفور الرحیم۔ تو یہاں اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے، اور آگے یا اس کا اسم ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آیت بھی قرآن کریم کی، اس کا زبر زیب اعراب اس کی تشکیل آپ خود غور کر لیں۔ اور مرزا صاحب لوگوں کو تجوید پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں قرآن کریم کا خود ترجمہ کر سکتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں علماء کی غلطیاں نکال سکتا ہوں عربی زبان کی۔ اگر آپ علماء کا لیکچر مجھے دیں، کسی عالم کا دنیا کا مجھے آپ اس کا لیکچر دے دیں، تو میں اس کی صرف و نحو کی غلطیاں ضرور پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر قرآن پاک میں الحمدللہ آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا۔ میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر صرف نحو کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا، نہ نکال سکوں نا مجھے آگے پکڑ لیں۔ تو یہاں مرزا صاحب آپ اپنی غلطی نہیں پکڑ سکے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
ایک بات۔ دوسرا، حدیث پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اسی طرح کی غلطی کی جو نحو سے تعلق رکھتی تھی، یہ بھی نحو سے تعلق رکھتی یہ غلطی بھی، اور اگلی غلطی جو ہم بتانے لگے ہیں وہ بھی نحو سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا جزاک اللہ خیرا۔ بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو ایک صحابی نے آگے کہا تھا جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ پڑھا آپ نے بکسر الہا، ہا کو کسرہ دے کر، لفظ اللہ کی ہا کو کسرہ دے کر آپ نے پڑھا، حالانکہ یہ بالکل غلط اعراب ہے۔ کسی بھی صورت اس کو جزاک اللہ ہی نہیں پڑھا جا سکتا، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں، اس کے قواعد جانتے ہیں، ان کے نزدیک اصولاً یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ایسا شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عربی زبان کا علم ہے یا میں علماء کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، تو یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس پر جتنا بھی کوئی ہنس لے وہ تھوڑا ہے کہ مرزا صاحب آپ بالکل بنیادی باتیں جو ہماری پہلی کلاس کے طلباء کو معلوم ہوتی ہیں مدرسہ میں، وہ 8 سال پڑھتے ہیں، 7 6 8 سال، تو 8 سال کا طالب علم جو پہلی کلاس میں ابھی پہلے سال میں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جزاک اللہ ہی نہیں پڑھنا، اس کو جزاک اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ جزا یہ فعل ہے کہ یہ ضمیر مفعول بھی ہے اور لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے عربی زبان میں مرزا صاحب، آپ نے اس کو مجرور بنا دیا ہے۔ مجرورات تو دنیا میں 2 ہوتے ہیں مرزا صاحب، جو لوگ نحو جانتے ہیں، جو عربی قواعد جانتے ہیں، جو عربی پڑھتے سمجھتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ مجرورات دنیا میں 2 ہیں، یا مجرور بحرف جر ہوتا ہے جس کے شروع میں حرف جر آ جائے، یا مضاف الیہ ہوتا ہے جس کے پہلے مضاف ہوتا ہے۔ تو جزا کی، جزا تو فعل ہے، کی اسی فعل کا مفعول بھی، اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، لفظ اللہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے، تو یہ تو مجرور کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا صاحب یہ بہت بڑا بلنڈر آپ کی طرف سے۔ تو پھر بھی آپ کا اگر یہ دعویٰ ہو کہ میں عربی زبان سے واقف ہوں، بلکہ میں عربی زبان بولنے والوں کی غلطیاں نکال دوں، یا علماء کے لیکچر سے میں صرف و نحو کی غلطیاں نکال دوں، تو آپ خود ہی غور کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اس حوالے سے آپ اعلان برات کریں کہ میں نے جو کہا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میری بات غلط تھی، مجھے عربی زبان کا علم نہیں ہے۔